فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت نماز کی شرطوں میں نماز کے اوقات سے متعلق جو باتیں چل رہی ہے، اس ضمن میں مغرب کی نماز کا وقت کیا ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں بالضبط ہمیں بتلایا گیا ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ سورج کے ڈوبتے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور یہ وقت اس وقت تک چلتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے، جب تک کہ جو آسمان میں شفق کی سرخی دکھائی دیتی ہے غروب آفتاب کے بعد، جب تک یہ سرخی غائب نہ ہو جائے۔ تو سرخی جو ہے، شفق کی سرخی غائب ہونے تک مغرب کی نماز کا وقت جاری رہتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت واضح سی حدیث ہے، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ۔ مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے، یعنی شفق کی جو سرخی ہے آسمان میں دکھائی دیتی ہے، وہ جب تک رہے تب تک مغرب کی نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اس کا آخری وقت ہے، اور یہ جو مرحلہ ہے، یہ مرحلہ مغرب کی نماز غروب آفتاب کی تھوڑی ہی دیر کے بعد، بلکہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی ہم کو سرخی دکھائی دینے لگتی ہے۔ جب تک یہ سرخی ہے تب تک مغرب کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، اور سرخی کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ہم مغرب کی نماز کو دراز نہ کریں۔ اس سلسلے میں یہ تو اول اور آخر کی بات ہے، لیکن مغرب کی نماز کے سلسلے میں جو مختار، افضل اور بہترین وقت ہے، وہ یہ ہے کہ اسے اول وقت میں پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر اس حدیث کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی، وہ دونوں دنوں میں ایک ہی وقت میں نماز پڑھائی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ مغرب کی نماز کے وقت تشریف لائے پہلے دن، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا قم فصلی، اٹھیے نماز پڑھیے۔ فصل المغرب حین وجبت الشمس، مغرب کی نماز پڑھائی جب سورج ڈوب گیا۔ سورج ڈوبا، سورج غروب ہوا، سورج کے غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کو پڑھائی۔ کہتے ثم جاءہ فی الیوم الثانی، پھر اس کے بعد دوسرے دن آپ تشریف لائے مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے۔ کہتے ہیں ثم جاءہ فی الیوم الثانی المغرب وصلی المغرب وقتا واحدا لم یزل عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دوسرے دن جو انہوں نے مغرب کی نماز میں امامت فرمائی، وہ وقت بھی وہی تھا جو پہلے دن کا وقت تھا، اس وقت سے نہیں ہٹے، یعنی پہلے اول وقت ہی میں سورج کے ڈوبتے ہی پہلے دن بھی نماز پڑھائی مغرب کی، اور سورج کے ڈوبتے ہی دوسرے دن بھی نماز پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی بہتر ہے، یہی افضل ہے کہ تاخیر نہ کی جائے۔ البتہ بات آگے آئے گی کہ صرف اتنی سی بات ہے کہ غروب ہوتے ہی اذان ہوگی، اور اذان کے بعد جو ہم اول وقت کی بات کر رہے ہیں مغرب کی نماز کے لیے، یہ اول وقت اذان کے بعد دو رکعت نماز کے وقفے کے بعد شروع ہوگا، یعنی اذان ہو جائے، اذان ہونے کے بعد دو رکعت نماز کے لیے وقفہ کم از کم ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صحابہ کو تعلیم دی ہے، امت کو تعلیم دی ہے، صلوا قبل المغرب رکعتین، صلوا قبل المغرب رکعتین، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لمن شاء، تیسری بار فرمایا لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنہ، آپ نے فرمایا جو چاہے، تاکہ لوگ اس کو ایک دائمی سنت یا واجب کوئی طریقہ نہ بنا لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 رکعت مغرب کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے، اس کا بہرحال اہتمام کیا جانا چاہیے، کم از کم موقع ہونا چاہیے، جو پڑھنا چاہیں پڑھیں۔
اس کے فوراً بعد یعنی اس وقفے کے بعد اگر نماز ہم پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز کا وہ اول وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں دن اسی وقت میں نماز پڑھائی گئی، لیکن یہ افضل ہے، یہ اولا ہے، یہ بہتر ہے کہ مغرب کی نماز کو ایسے ہی پڑھا جائے، اس سے مؤخر نہ کیا جائے۔ البتہ اگر تاخیر کی جاتی ہے یہاں تک کہ آسمان میں دکھائی دینے والی شفق کی سرخی ختم ہو جائے تو وہاں تک بہرحال مغرب کی نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید وضاحت حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ عمل بیان کرتے ہیں مغرب کی نماز کیسے پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کننا نصلی المغرب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینصرف احدنا وانہ لیبصر مواقع نبلہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نماز کیسے پڑھتے تھے صحابہ؟ کہتے ہیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، اور ہم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو جو حالت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ کوئی آدمی اگر تیر کمان سے چھوڑتا تھا تو تیر جہاں جا کر کے گرتا تھا اس جگہ کو دیکھ لیا جاتا تھا، یعنی کوئی دیکھتا تھا تو اسے دکھائی دیتا تھا، نظر آتا تھا کہ تیر کہاں گر رہا ہے۔ اس سے بتانا یہ مقصد یہ ہے کہ مغرب ہوتے ہی یعنی غروب ہوتے ہی جلد سے جلد مغرب کی نماز وہ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اتنی تاریکی نہیں ہوتی تھی کہ کمان سے تیر چھوٹ کر کے اگر گرے زمین پر تو اس کی جگہ دکھائی نہ دے، بلکہ دکھائی دیتی تھی اس کی جگہ کی تیر کہاں گر رہی ہے۔ بہرحال تو تیر کے گرنے کی جگہ نظر آتی تھی انہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال صحابہ کرام اس معاملے میں جلدی کیا کرتے تھے۔ البتہ اس کا جو وقت ہے دراز وقت، یعنی جہاں تک اسے پڑھا جا سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا ہے ما لم یغب الشفق، یہاں تک کہ جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے، یعنی آسمان میں دکھائی دینے والی شفق کی سرخی غائب نہ ہو جائے، تو یہاں تک گنجائش ہے۔ اولا، بہتر، افضل، مختار یہی ہے کہ انسان مغرب کی نماز غروب کے بعد 2 رکعت سنت کا وقفہ دینے کے بعد فوری طور پر پڑھے، یہی بہتر ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سلسلے میں اور جو مزید حدیثیں ہیں اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے زمانے میں اول وقت میں مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے، تاخیر نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ 2 رکعت نماز کا وقفہ دینا چاہیے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عملی طور پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو تھے وہ اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نصلی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد غروب الشمس قبل صلاۃ المغرب، مغرب کی فرض نماز سے پہلے ہم 2 رکعت نماز کا اہتمام غروب آفتاب کے بعد کیا کرتے تھے۔ اتنا زیادہ اس کا اہتمام تھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مؤذن اذان سے جیسے فارغ ہوتا تھا صحابہ دوڑ کر کے ستونوں کو سترہ بنا کر کے ان 2 رکعتوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو اس کا اہتمام بہرحال کیا جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ متروک ہو جائے سنت، جیسا کہ بسا اوقات بعض مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور اذان کے ساتھ ہی اقامت کہہ دی جاتی ہے، اس سنت کے پڑھنے کا وقفہ نہیں دیا جاتا اور سنت کے پڑھنے کا معمول بھی نہیں ہے، یہ سنت متروک ہو رہی ہے۔ اہتمام کیا جانا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقفہ دیا جانا چاہیے اور اس کے فوری بعد نماز کھڑی کر لینی چاہیے، یہی اولا ہے، یہی افضل ہے اور یہی بہتر ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کے اوقات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔